جميعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو تم سب کے سب توبہ کرو۔ تو توبہ کرنا اس کا تعلق صرف گناہ کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ جو گناہ گار ہو وہی توبہ کرے، گناہ گار بھی توبہ کریں، جن کی زندگیاں گناہوں سے پاک ہیں وہ بھی توبہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ کئی مرتبہ ہم نے آیت سنی ہوگی، آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی، اسکول کے نصابوں میں بھی یہ آیات ہوتی ہیں، مدارس کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں لفظ تواب ذکر کیا ہے اللہ نے، اس لفظ کو ذرا سمجھیے گا۔ یہاں اللہ نے نہیں فرمایا ان اللہ یحب التائب۔ تائب وہ ہوتا ہے کہ جو ایک مرتبہ بس توبہ کر لے۔ تواب اسے کہتے ہیں کہ جو بار بار توبہ کرے۔ یہ عربی گرامر کو جو جاننے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو، تواب کا جو صیغہ ہے۔ تواب اسے کہتے ہیں کہ جو بار بار توبہ کرے۔ بار بار توبہ کون کرے گا بتائیے؟ جو گناہ کرے گا، جو گناہ کرے گا وہ بار بار توبہ کرے گا۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین، گناہ کر رہا ہے توبہ کر رہا ہے، اللہ کو پسند ہے۔ گناہ کر کے سینہ چوڑا کر رہا ہے یہ اللہ کا دشمن ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، ہدایت کے راستے سارے بند کر دیتے ہیں۔ گناہ کر کے ندامت اور شرمندگی کا اللہ کے سامنے اظہار کرنا، یہ ایسا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو تواب اس کو کہتے ہیں کہ جو بار بار توبہ کرے، روزانہ توبہ کرے۔ ہم اپنی زندگی میں ایک ترتیب بنائیں، روزانہ اللہ سے توبہ کیا کریں، اللہ مجھے معاف کر دے، استغفار کی کثرت ہو، ندامت ہو، اگرچہ آنسو نہیں بہ رہے، حدیث میں آتا ہے رونے والی شکل بنا لے آدمی اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ میں تو گناہ گار ہوں، میں نے یہ گناہ کیے ہیں، اللہ کے سامنے اظہار کریں۔ اور یہ گناہوں کا اظہار صرف اللہ کے سامنے کرنا چاہیے۔ بہت سے ایسے لوگ کہ جو راتوں کو گناہ کرتے ہیں، صبح اٹھ کر دوستوں کی محفل میں جا کر بڑے فخر سے کہتے ہیں رات ہم نے یہ گناہ کیا، رات ہم نے فلاں سے اتنی دیر بات کی، رات ہم نے فلاں کو یہ اس طرح بے وقوف بنایا۔ جب اللہ نے ایک ستاری کا معاملہ کیے ہوئے ہے تو یہ اللہ کی ستاری کی چادر کو کیوں پھاڑتا ہے؟ تو توبہ کرنے والا اللہ کو بڑا پسند۔ کون سا توبہ کرنے والا؟ جو بار بار توبہ کرے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یا اللہ نے یحب الطاہرین نہیں فرمایا، طاہر اور مطاہر میں بھی بڑا فرق ہے۔ طاہر اسے کہتے ہیں کہ جو پاک ہو جائے، بس اپنے آپ کو پاک کر لیا اس نے۔ مطاہر اسے کہتے ہیں کہ دل نہ چاہتے ہوئے بھی پاک کرے، دل نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو پاک رکھے۔ اور اس سے مراد صرف کپڑوں کا پاک ہونا نہیں ہے، وہ تو عربی کے اندر ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے نظافت۔ کپڑوں کے پاک ہونے کے لیے نظافت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بدن پاک ہے اس کے لیے نظافت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کوئی گندگی نہ لگی ہو۔ پاکی کسے کہتے ہیں؟ پاکی اندر کی چیز ہے، دل پاک ہے اس کا، نامحرم کو دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے لیکن اپنے آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی پاک رکھ رہا ہے، نہیں دیکھ رہا۔ ایسے مطہر سے اللہ بڑا محبت کرتے ہیں۔ گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، من کر رہا ہے، اندر سے طبیعت ہو رہی ہے گناہ کرنے کی، فلم دیکھنے کی، گانا سننے کی، غیبتیں کرنے کی، چغلی کرنے کی، کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی، دل کر رہا ہے، نہیں ڈاکہ ڈال رہا، نہیں کانوں کی عیاشی کر رہا، نہیں نظروں کو آوارہ کر رہا، نہیں زبان سے غلط بول نکال رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی نہیں نکال رہا، یہ مطہر ہے۔ ایسے مطہر سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ تو چونکہ میں نے ابتدا میں کہا نا طبیعتوں کے اندر شر کا مادہ خیر کے مادے پر غالب ہے، ہمارے امتحان ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس وجہ سے کہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کون ہماری طرف رجوع کرتا ہے۔
اگر طبیعت کے اندر خیری کا مادہ ہو تو پھر جنت اور اس کے اعلیٰ درجات، فرشتے تو ہیں نا، فرشتوں نے کہا تھا نا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری پاکی بھی بیان کر رہے ہیں، تیری تقدیس بھی بیان کر رہے ہیں، ہم گناہ بھی نہیں کرتے، پھر کیوں انسان بنا رہے ہیں آپ؟ ان کی طبیعتوں کے اندر شر کا مادہ زیادہ ہوگا لیکن پھر بھی ہماری طرف رجوع کریں گے، پھر بھی اپنے آپ کو پاک رکھیں گے، اور اگر گناہ ہو جائے تو بار بار توبہ کرتے رہیں گے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، تو اللہ کو توبہ بڑی پسند ہے، توبہ بہت پسند ہے۔ من لزم الاستغفار، اور توبہ کا فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار کو لازم پکڑا، استغفار مغفرت طلب کرنا، توبہ کرنا اللہ سے، 3 انعامات اس کے لیے، 3 انعامات۔ جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ ایسے توبہ کرنے والے کے لیے ہر تنگی سے راستے نکالے گا، ہر طرف سے دروازے بند ہوں گے، اللہ ایسی جگہ سے راستہ کھولے گا وہم و گمان نہیں ہوگا۔ اور ہوتا بھی ہے بسا اوقات آدمی کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ میرا کام یہ بند کیسے گیا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا ایسا، اللہ سے رجوع کر لیا، 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے کام کے لیے چلے گئے جو کام نہیں ہو رہا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسی اللہ اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ آدمی کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ہر تنگی سے اللہ راستے نکال کے دے گا۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر غم میں کشادگی اللہ دے گا۔ غم میں استغفار کی، توبہ کی، اللہ سے رجوع کیا، مقصود اللہ سے رجوع کرنا، اللہ سے رجوع کیا، اللہ کشادگی پیدا کر دیں گے۔ طبیعت کے اندر بھی کشادگی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے طبیعت نہیں چل رہی ہوتی، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، گھر میں چلا جائے بچے شور کر رہے ہیں تو بچوں کی آوازیں چبھتی ہیں، بیوی نے کوئی کام بول دیا تو بس ایک پارا ہائی ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر 160 پہ چلا جاتا ہے، کیوں کام بول دیا مجھ سے۔ تو ایسی صورت کے اندر رجوع کرے اللہ سے، اس اللہ غم سے کشادگی پیدا کرے گا، طبیعت کے اندر بھی کشادگی ہوگی، اور دیگر ہموم اس کی طرف جو متوجہ ہوئے ہیں، مصائب جو اس کے دامن گیر ہوئے ہیں، اللہ ان سب سے جان چھوڑائے گا۔ اور تیسری بات، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق دے گا، ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان تک نہیں ہوگا، آدمی کا وہم و گمان نہیں ہوگا، اللہ رزق پہنچا دے گا۔ رزق صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نے راشن دے دیا، سب چیزیں رزق، گھر بھی رزق ہے، کھانا بھی رزق ہے، پہننا بھی رزق ہے، اپنے جو ضروریات زندگی ہیں اس کو، یہ جتنی ضروریات زندگی ہے رزق کے اندر شامل ہے۔ اللہ اس کی ضروریات کو ایسی جگہ سے پورا کرے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان نہیں ہوگا۔ تو اس وقت امت کے اوپر جو حالات آئے ہوئے ہیں، تنگیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں، اور بھوک بھی ہے، یہ تینوں چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو امت کو کیا کرنا پڑے گا؟ توبہ، استغفار۔ اور میں نے ابتدا میں کہا کہ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو گناہ گار ہیں، توبہ سب کے لیے ہے، جو گناہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی، جو گناہ گار نہیں ہیں ان کو بھی توبہ کرنی پڑے گی۔ ورنہ میرے محترم دوستو عزیزو، عذاب کی شکلیں ہیں، یہ جتنا کچھ ہے عذاب کی شکلیں، بہت سے بھائی ایسے ہیں کہ وہ پوسٹیں بھی کر رہے ہیں کہ اس لیے اللہ کا عذاب تھوڑی ہے، یہ جو سیلاب آیا اس کو آپ اللہ کا عذاب کیوں کہہ رہے ہو؟ کہ اللہ کا عذاب صرف غریبوں پر آتا ہے؟ یہ تو ان کی نااہلی ہے حکمرانوں کی، اس کو آپ اللہ کا عذاب نہیں کہہ سکتے۔ یہ منجن بیچنا بند کریں، ایسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ منجن نہ بیچیں، یہ پوسٹیں آ رہی ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں اللہ کا عذاب ہے اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کما تکونون یولی علیکم، جیسے تم ہوگے ویسے تم پر حکمران مسلط ہوں گے۔ حکمرانوں کا ظلم یہ رعایا کے ظالم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ رعایا اللہ سے باغی بن کر زندگی گزارے تو کیا خیال ہے اس کے اوپر نمازی آدمی، اس کے اوپر حسن بصری جیسا آدمی حکمران بنے گا؟ جہاں رشوت کا بازار گرم ہو، جہاں سود کا بازار گرم ہو،
جہاں لوگوں کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہو، اجتماعی طور پر گناہ کیے جا رہے ہوں اور ان گناہوں کو گناہ بھی نہ سمجھا جا رہا ہو، تو جنید بغدادی آسمان سے آ کے وزیر اعظم بنے گا؟ نہیں ہو سکتا یہ. کما تکونون یولی علیکم، جیسے تم ویسے تمہارے حکمران نااہل، یہ اللہ کا عذاب ہے. جب حکمران ہی نااہل ہو گئے تو پھر نیچے کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری خراب ہوں گی اور یہ اللہ کے عذاب کی شکلیں پیدا ہوں گی. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں، اس وقت امت اجتماعی طور پر تنگیوں میں بھی ہے، اس وقت اجتماعی طور پر امت کے اندر فقر ہے، اور آگے لوگ کہہ رہے ہیں کہ قحط کا خطرہ ہے، قحط پڑنے والا، یقین جانیے ہم توبہ شروع کریں، ہم اپنے بچوں سے بھی توبہ کروائیں. میرا دائرہ کار میرا گھر ہے، ایک تو میں ہوں اور میرا گھر ہے. جہاں تک میرا دائرہ کار ہے وہاں تک تو ہم چلیں. میں خود توبہ کروں، اپنی بیوی سے توبہ کرواؤں، ماں باپ سے توبہ کرواؤں، بہن بھائیوں سے توبہ کرواؤں، بچوں سے توبہ کروں، یہ میرا دائرہ کار ہے. اور توبہ کا لوگوں کو کہوں کہ بھئی توبہ کریں، استغفار کریں، جتنا میرے بس کے اندر اتنا تو ہم کریں. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا، ہر طرف آگ ہوگی اللہ اس کو بچا لے گا، ہر طرف قحط ہوگا اللہ اس کو بچا لے گا، ہر طرف تنگیاں ہوں گی اللہ اس کے لیے راستے پیدا کرے گا. ہم آگے تو بڑھیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے اور پاک گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے. ایک بات. دوسری بات، اللہ نے ہمیں فیصل نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں حاکم نہیں بنایا کہ ہم کسی کے لیے فیصلہ کریں، ہم کسی کے اوپر حکم صادر کر دیں کہ یہ تو جہنمی ہے، یہ تو ہیں ہی گناہ گار، اس کے ساتھ تو یہی معاملہ ہونا چاہیے تھا. ہم فیصل نہیں ہیں، ہم حاکم نہیں ہیں. فیصل کون ہے؟ اللہ ہے. حاکم کون ہے؟ اللہ ہے. وہ کس وقت کس بندے کو اپنی طرف متوجہ کر لے ہم نہیں جانتے. اسی وجہ سے صحابہ کا مقولہ ہے، صحابہ یہ فرمایا کرتے تھے، نحن نکرہ المعاصی لا نکرہ العاصی. ہم گناہ سے نفرت کرتے ہیں، گناہ گار سے نفرت نہیں کرتے، وہ تو ہمارا بھائی ہے. گناہ سے نفرت کرنی ہے، گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی. ہو سکتا ہے کہ آخری وقت میں اس کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہو جائے. اللہ نکتہ نواز ہے، نکتہ نواز. ایک عمل پر اللہ کیا فیصلہ کر دے کوئی نہیں جانتا. کتابیں بھری پڑی، احادیث بھری پڑی ایسے واقعات سے کہ ایک لمحے کے اندر اللہ شرابی کو اٹھا کر امت کا امام بنا دے، اللہ مندر سے نکال کر منبر پر بٹھا دے، کوئی نہیں جانتا اس کی حکمتوں کو. بشر حافی بہت بڑے اللہ والے گزرے، بہت بڑے اللہ والے، اور کئی ان کے مریدین، کئی ہزار ان کے مریدین. شرابی تھے، یہ راستے سے جا رہے تھے مستی میں، جیسے شرابی گھومتے ہوئے جا رہے ہوتے، تو دیکھا راستے میں کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے، اس کے اوپر اللہ کا نام ہے. نشے میں تھے، دیکھا اللہ کا نام اٹھا لیا، چوما اور دیوار پر رکھ دیا، یہ عمل کیا. میں نے کہا اللہ نکتہ نواز ہے، ایک عمل پر کیا فیصلہ کر دے. یہ کر کے گھر چلے گئے، نشے میں تو سو گئے. اس وقت کے ایک اللہ والے کو خواب آیا کہ جاؤ جا کر بشر حافی سے کہہ دو کہ تم نے ہمارے نام کو نیچے سے اٹھا کر اونچائی پر رکھ دیا، ہم تمہیں ذلت سے اٹھا کر عزت کی چوٹیوں پر پہنچا دیں گے. وہ صبح آئے بشر حافی کے پاس اور آ کر خواب سنایا کہ ایسے ایسے بشارت ہے. وہ بشارت ان کے دل پر جا کر ایسی لگی، اسی وقت شراب سے توبہ کر لی اور پھر کیا بن گئے؟ وقت کے امام بن گئے. لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو اعزاز سمجھا کرتے تھے. تو ہم کسی گناہ گار سے نفرت نہ کریں، گناہ سے نفرت کرنی ہے. گناہ گار کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ہم فیصل نہ بنیں، ہم حاکم نہ بنیں کہ یہ تو گناہ گار ہے، اس کی تو مغفرت نہیں ہوگی، ان کے ساتھ اچھا ہوا یہ معاملات ہوئے.
نہیں میرے محترم دوستو، ہمیں اللہ سے ہمیشہ اپنے معاملے کو صاف رکھنا چاہیے. ہم اپنے معاملے کو ہمیشہ اللہ سے صاف رکھیں. کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، آخری وقت میں جا کر اللہ اپنا برگزیدہ بنا دے، کوئی نہیں جانتا. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے. ایک نوجوان تھا، نوجوان بڑا گناہ گار تھا، بے حد اس نے گناہ کیے، بے حد گناہ کیے. لوگوں نے اور اس کے گھر والوں نے کیا کیا، اس سے کہا کہ اگر اب تو نے گناہ کیے اور اب تو نے گناہوں کی زندگی کو نہیں چھوڑا تو ہم تجھے شہر سے نکال دیں گے. خیر وہ گناہ گار ہی تھا، گناہ ہوئے اس سے، اور تو لوگوں نے اٹھا کر اس کو شہر سے باہر پھینک دیا. اس زمانے میں ایسے شہر نہیں ہوتے تھے. اس زمانے میں شہر کے اطراف میں 4 دیواری ہوتی تھی اور اس کے دروازے ہوتے تھے. اب بھی لاہور وغیرہ میں جائیں، موچی گیٹ اور یہ فلاں گیٹ، یہ اس زمانے میں شہر ان 4 دیواری کے اندر ہوتے تھے. تو انہوں نے اس کو اٹھایا، شہر کے دروازے سے باہر دھکا دیا. اب یہ نوجوان تھا، سامنے جھاڑیاں تھیں، وہاں جا کے بیٹھ گیا. اب ٹینشن تھی، ماں باپ نے بھی دھتکار دیا، دوستوں نے بھی دھتکار دیا، اور شہر والوں نے مجھے نکال دیا. اب بیٹھا ہوا ہے اور دماغ پر بوجھ ہے، تو جو دماغ پر بوجھ لیتا ہے بسا اوقات بیمار ہو جاتا ہے. اس کو بخار سا محسوس ہوا کہ میری طبیعت کے اندر کچھ ناسازگی سی ہے. اب وہ اتنا زیادہ پریشان تھا کہ مجھے سب نہیں چھوڑ دیا، کہ اتنا بیمار ہوا کہ موت کا وقت قریب آ گیا، لیٹ گیا بیماری کی حالت. اب حدیث میں ہے، روایت میں ہے کہ اس نے دیکھا دائیں طرف، اس نے دیکھا بائیں طرف، کوئی بھی نہیں. آسمان کی طرف دیکھ کر اس نے اللہ سے کیا کہا؟ اللہ سے یہ کہا کہ اللہ اس وقت نہ میرا کوئی یار ہے جو یاری کرے، نہ کوئی دلدار ہے جو دلداری کرے، نہ ماں ہے جو غمخواری کرے، نہ بیوی ہے جو میری خدمت کرے. مجھے سب نے دھتکار دیا. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، گناہوں کی وجہ سے میں تیرے بندوں کی فہرست سے تو خارج نہیں ہوا. اگر تو مجھے عذاب دے اور مجھے عذاب دے کر تیری شان کے اندر بڑھوتری ہو جائے، اور اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیری شان کریمی کے اندر کوئی کمی آ جائے، تو پھر میں تجھ سے معافی نہیں مانگتا. اے اللہ میرے معاف کرنے سے، مجھے معاف کرنے سے، میری توبہ کرنے سے تیری شان کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا اور تیری شان کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، سب نے مجھے چھوڑ دیا، تو مجھے معاف کر دے. یہ کہہ کر اس کا انتقال ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ جاؤ فلاں فلاں جنگل میں، فلاں فلاں جگہ پر ہمارا ایک ولی، اس کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ جا کر اس کی تجہیز و تکفین کرو، اس کا جنازہ پڑھاؤ، اور یہ اعلان کر دو کہ میرے اس ولی کا جس نے جنازہ پڑھا، اس کے جنازہ پڑھنے والوں کی بھی میں مغفرت کر دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے بنی اسرائیل کو لے کر، وہ شہر والے بھی نکلے، دیکھا یہ تو وہی شخص ہے. موسیٰ سے کہا اس کو تو ہم نے دھکے دے کر نکالا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلامی کی. اللہ رب العزت نے فرمایا بندہ میرا تھا، بندہ میرا تھا. آخری وقت میں اس نے مجھ سے رجوع کر لیا، آخری وقت میں مجھ سے اس نے رجوع کر. تو میرے محترم دوستو عزیزو، ہم فیصل نہیں ہیں کہ ہم کسی کے اوپر فیصلہ کریں. اللہ بخشنے پر آئے تو ایسا بخشے کہ اس کے جنازے کے پڑھنے والوں کی بھی بخشش ہو جائے. تو اللہ کو توبہ بہت پسند ہے، توبہ بہت پسند ہے. تو توبہ کی شرائط علماء نے ذکر کی ہیں، احادیث سے نکال کر، قرآن و حدیث سے نکال کر توبہ کی شرائط ذکر کی. ان شرائط کے ساتھ اگر توبہ کی جائے تو وہ توبہ قبول ہوگی، ورنہ وہ توبہ قبول نہیں ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ جس گناہ کے اندر میں مبتلا ہوں اس گناہ کو فوراً چھوڑ دوں. اب میں اپنے گناہوں کی فہرست بناؤں، بیٹھنا چاہیے، بیٹھنا پڑے گا، یقین جانیے بیٹھنا پڑے گا. بہت کم وقت ہے ہمارے پاس. ویسے ہی کل ہم ساتھی بیٹھے ہوئے تھے تو ایسی ایک تذکرہ ہوا، تو ایک ساتھی کہنے لگے حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ایسے آئے ہیں، یوں 2 انگلیوں کو ملایا. اب اس کی 2 تفسیریں بیان کی ہیں محدثین نے. ایک تفسیر تو یہ بیان کی میں اور قیامت کیوں آئے، یعنی ایسے ملے ہوئے ہیں جیسے 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں. یا میں اور قیامت، دوسری بات میں اور قیامت ایسے آئے جیسے یہ بڑی انگلی اور یہ چھوٹی انگلی کا فاصلہ ہے، یعنی دنیا کی عمر اب اتنی رہ گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کی عمر اب
اتنی رہ گئی ہے. اور یہ بات کب فرمائی تھی؟ بس 1450 سال پہلے. 1450 سال پہلے یہ بات فرمائی تھی. تو ہم ساتھی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ساتھی کہنے لگے کہ اب آگے کی سوچنا چھوڑو، جو ہے بس اسی کے اوپر اکتفا کرو، آگے کی پلاننگ بنانے چھوڑ دو. جو اللہ نے دیا ہے اسی کو خرچ کرو. جو اللہ نے دیا ہے کھانے کے لیے دیا ہوا ہے اس پر شکر کرے آدمی. آگے کا نہ سوچے کہ آگے میری اولادوں کو کیا ہوگا، آگے 100 سال کی پلاننگ نہ کرے. بس دنیا تھوڑی سی باقی ہے، تو دنیا کی مدت تھوڑی سی باقی ہے. ہم اپنے معاملے کو صاف کریں. سارے وہ حالات اب پیدا ہونا شروع ہو گئے جو دنیا کے نظام کو درم برم کرنے والے ہیں. سب حالات پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور جو کتابوں کے اندر نشانیاں ہیں ان نشانیوں کی طرف، قیامت کی علامات کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. ہم پہلے تو ہوتا تھا تھوڑا تھوڑا بڑھ رہے ہیں، دوڑتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ساری علامات پوری ہونا آہستہ آہستہ شروع ہو گئی ہیں. تو میرے محترم دوستو عزیزو، ہم اپنے معاملے کو اللہ سے صاف رکھیں، توبہ کریں. جن گناہوں کے اندر ہم مبتلا ہیں پہلی شرط فوراً اس کو چھوڑ دیں. دوسری شرط ہم دل سے عزم کر لیں کہ اب اس گناہ کو نہیں کرنا. پختہ ارادہ جسے کہتے ہیں، اب اس گناہ کو نہیں کرنا. اور دل سے، تیسری شرط، دل سے اس گناہ کو برا سمجھیں. وہ شراب پینے والا ہے شراب پینے سے توبہ کرے، وہ زنا کرنے والا ہے زنا سے توبہ کرے، وہ ہم جنس پرست ہے ہم جنس پرستی سے توبہ کرے، وہ لوگوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والا ہے وہ لوگوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے سے توبہ کرے، وہ میراث ہڑپ کرنے والا ہے اپنے بہن بھائیوں کی وہ میراث کو ادا کرے. چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر اس گناہ کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے تو بندوں سے جا کر ان کے حق کو ادا کرے یا ان سے اپنے حق کو معاف کروائے. یہ 4 شرائط کے ساتھ اگر ہم توبہ کریں گے تو یقین جانیے اللہ توبہ کو ہماری قبول کر لیں گے. اگر یہ 4 شرائط نہیں ہیں تو پھر میرے محترم دوستو عزیزو، معاملہ بگڑتا رہے گا. ہاں، میں نے کہا ابتدا میں نے کہا طبیعت کے اندر شر کا مادہ زیادہ ہے. گناہ کو برا سمجھیں، اگر ہو جائے بالفرض فوراً توبہ کریں. تو میرے محترم دوستو عزیزو، انشاءاللہ جب ہم اجتماعی طور پر توبہ کریں گے تو یہ جو حالات اس وقت دنیا کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، خصوصاً ہمارے ملک کے اندر، اسلام کا قلعہ ہے یہ ملک. 2 ریاستیں جو خالص مذہب کے نام پر ان کی بنیاد ڈالی گئی ہے. ایک یہ پاکستان جو خالصتاً مذہب کے نام پر، جس کی بنیاد ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور ایک اسرائیل کی ریاست خالصتاً یہودیت کی بنیاد پر اس کی بنیاد ڈالی گئی ہے. وہ اپنے دین پر ہیں، مضبوط ہے، ساری دنیا کو کنٹرول کر رہے کہ نہیں کر رہے. اگر ہم بھی اپنے دین پر مضبوط ہو جائے، توبہ کر کے اپنے کام پر آ جائیں، یقین جانیے ساری دنیا کے نقشے اللہ ہمارے قدموں میں لا کر ڈال دے گا. ہم کریں گے قوموں کے فیصلے، ہم دنیا کی ترتیب بنائیں گے. اور اللہ نے یہ صرف باتیں نہیں ہیں، اللہ نے یہ معاملات صحابہ سے کر کے دکھلائے ہیں. صحابہ نے کی یہ سارے معاملات. تو میرے محترم دوستو عزیزو، ہم اللہ سے اپنے معاملے کو صاف رکھیں. ایک تو اجتماعی طور پر ہم توبہ کریں. اور میں نے کہا ہر آدمی اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے لوگوں سے توبہ کروائے. میرا دائرہ کار میں ہوں، میرے بیوی بچے، گھر والے، بچے، سب سے توبہ کریں، سب سے استغفار کی تسبیحاں پڑھوائیں اور توبہ کروائیں. جو گناہ ہمارے گھر کے اندر ہیں ہم ایک لسٹ بنا لیں، بیوی کو بھی بٹھائیں. مشورہ ہوتا ہے نا جب شادی ہوتی ہے گھر کے اندر، بیوی بھی بیٹھتی ہے، نوجوان بچے بھی بیٹھتے ہیں، نوجوان بچیاں بھی بیٹھتی ہیں. بھائی یہ کام ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ ہدف ہے. 10 کام ہیں، ان 10 کاموں کو ہم نے کرنا ہے تاکہ آسانی پیدا ہو جائے. ہم گھر کے اندر بیٹھیں اور ہم ایک لسٹ بنائیں کہ ہمارے گھر کے اندر یہ گناہ ہے. چغلی بھی ہوتی ہے، غیبت بھی ہوتی ہے، ہر کمرے کے اندر ٹی وی چل رہا ہے، ہر کمرے کے اندر گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، موبائل کے اندر ہمارے گھروں کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے. ہر ایک کو معلوم ہے کیا کیا ہو رہا ہے گھروں کے اندر. اس کی لسٹ بنائیں اور پھر مشورہ کریں کہ اس کو کیسے ختم کریں. یقین جانیے بٹھائیں، آپ بچوں کو بھی بٹھائیں، بیوی کو بھی بٹھائیں، خود بھی بیٹھیں اور مشورہ کریں. یہ گناہ ہمارے گھر کے اندر یہ گناہ ہے، جو بھی گناہ ہیں ان کو سامنے رکھیں اور اس کو ہم کیسے ختم کریں. اب پھر دیکھیں اس کے اندر کیسے برکت ہوتی ہے. تو میرے محترم دوستو عزیزو، ہم گناہوں سے جب توبہ کر لیں گے تو یہ سارے حالات اللہ ختم کر دیں گے. اور پھر ہم گناہوں سے توبہ کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو ہم اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کریں. ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خواب دیکھا
یہ بادشاہ تھے، لوگوں کے کاموں میں مصروف رہتے تھے. خواب دیکھا، ایک کمرہ ہے، اس کے اندر روشنی ہے، اس کے اندر ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور صحیفوں کے اوپر کچھ لکھ رہے ہیں. یہ خواب میں ابراہیم بن ادھم اس کمرے میں گئے، اس بزرگ سے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ اس نے کہا میں فرشتہ ہوں. تو یہ حیران ہو گئے اور پوچھا یہ تم فہرست کے اندر کیا لکھ رہے ہو؟ کہنے لگا وہ فرشتہ میں ان لوگوں کی فہرست لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں. ابراہیم بن ادھم نے پوچھا کیا اس فہرست میں میرا نام ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا تم تو بادشاہ ہو، لوگوں کے کاموں میں سارا دن مصروف رہتے ہو، تمہارا اس فہرست میں نام نہیں ہے. یہ بڑے پریشان ہوئے اور اس فرشتے سے کہا چلو میرا نام ان لوگوں کی فہرست میں لکھ دو کہ جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں. جو اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کی فہرست میں نام نہیں ہے، تو ان لوگوں کی فہرست میں میرا نام لکھ دو کہ جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں. تو یہ خواب انہوں نے دیکھا، آنکھ کھلی، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ایک خواب دیکھا. لوگوں کے کاموں میں مصروف ہو گئے، لوگوں کی ہمدردیوں. زمانے کے بادشاہ بھی بڑے عجیب ہوا کرتے تھے، 5 وقت کے نمازی ہوتے تھے، تہجد گزار ہوتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے اور لوگوں کے مسائل بھی سنا کرتے تھے اور بذات خود ان کے مسئلے حل کیا کرتے تھے. اس وقت کے حکمران تھے یہ. انہوں نے پھر خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھا کہ وہی ایک کمرہ ہے، اس میں روشنی ہے، ایک بزرگ لکھ رہے ہیں کچھ صحیفوں پر. یہ واپس گئے اور پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں فرشتہ ہوں. کیا لکھ رہے ہو؟ میں ان لوگوں کی فہرست تیار کر رہا ہوں کہ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کے نام لکھ رہا ہوں. ابراہیم بن ادھم نے پوچھا کیا میرا نام ہے؟ کہا کہ نہیں تمہارا نام اس فہرست میں نہیں ہے. یہ بہت پریشان ہوئے اور اس فرشتے سے کہنے لگے کہ اچھا کسی نہ کسی فہرست میں میرا نام ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ ہاں ابراہیم بن ادھم کا نام تو دیکھا ہے کسی فہرست میں. تو اس نے وہ صحیفے الٹے پلٹے، ایک صفحہ نکلا، اس صفحے کے اوپر پہلی سطر میں پہلا نام جو لکھا تھا وہ ابراہیم بن ادھم کا تھا. اس نے کہا ہاں یہ نام لکھا ہوا ہے. یہ کن لوگوں کی فہرست ہے؟ اس فرشتے نے کہا یہ ان لوگوں کی فہرست ہے جن لوگوں سے اللہ محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر تمہارا نام ہے. میرا نام یہاں کیسے آ گیا؟ اس وجہ سے آ گیا تم اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہو، تم اللہ کے بندوں کی غمخواری کرتے ہو، تم اللہ کے بندوں سے ہمدردی کرتے ہو. تو میرے محترم دوستو عزیزو، اس وقت امت بڑی پریشان ہے. یہ ہمارے ارد گرد جو حالات چل رہے ہیں، ایک تو واقعات سے ہم دل برداشتہ نہ ہو کہ یہاں سے امدادی سامان گیا، لوگ تو لوٹ رہے ہیں، وہ لوگ تو ایسے لوگ ہیں کہ ٹرک لوٹ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. کئی ہزار ٹرک گئے، ایک دو ٹرک، 4-5 ٹرک یا 10-15 ٹرک یا 20 ٹرک یا 50 ٹرک لوٹ لیے لوگوں نے. لوٹنے والے بھی وہ پیشہ ور لوگ ہیں. اگر لوٹ لیے انہوں نے تو ہم جو مستحقین ہیں، یہ بات ہم نہ کریں. میں نے ابتدا میں کہا فیصل نہیں ہے، یہ لوگ تو ہیں ہی ایسے، ان کے ساتھ تو معاملات ہی ایسے ہونے چاہیے. اگر کسی کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، یقین جانیے توبہ کریں ہم اللہ سے توبہ کریں. بڑا عجیب حال ہے. ہم دل کھول کر ان کے ساتھ تعاون کریں، یقین جانیے توبہ بھی ہوگی اور ہمدردی بھی ہوگی. تو یقین جانیے اجتماعی طور پر جس طرح ایک نافرمانی کی فضا ہے، اللہ اجتماعی طور پر سب سے ناراض، اسی طریقے سے اگر ہم توبہ کر لیں گے، ہمدردی کر لیں گے، تو اجتماعی طور پر اس وقت امت سے اللہ راضی ہو جائیں گے اور اللہ اپنے محبوب بندوں میں ان کو شامل کر لیں گے. تو پھر جب اللہ کے محبوب بندے بن گئے تو پھر تو کسی بات کا ڈر ہی نہیں ہے. دنیا روکھی سوکھی جیسی بھی گزر جائے، موت کا جھٹکا لگتے ہی ایسے انعامات اللہ شروع کرے گا. رسول اللہ نے فرمایا لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب البشر. ایسے انعامات، ایسی نہریں، ایسے باغات، ایسے محلات، ایسی حوریں، ایسے لباس، ایسی خوشبوئیں اور ایسی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں کہ جن کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی دل پر اس کا خیال تک نہیں گزرا. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو بار بار توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور لوگوں کی ہمدردی اور غمخواری ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.